بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ محترم مجھ سے نماز قضا ہو جاتی ہے اور اس نماز قضا سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، نماز کی پابندی کرنے کا کوئی عمل بتا دیں، اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کا جرم کیا ہے، اس بارے رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سوال پوچھا گیا ہے اس سوال کے متعلق آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں 90% لوگ ایسے ہیں کہ نماز قضا کر دیتے ہیں جان بوجھ کر، کوئی مقصد نہیں ہے قضا کرنا، یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور پھر بھی جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو بندہ جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے تو بعض بزرگوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھنے والا تو گناہ گار ہے اور اس کی عبادت تو قبول بھی نہیں ہے۔ جب نماز بھی نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر جب دل کرے تو پڑھ لی، جب دل نہ کرے تو نہ پڑھی، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں ذریعہ غاری کریں، توبہ طیب ہوں، کیونکہ نماز تو نہیں چھوٹ سکتی۔ نماز تو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ ایک حدیث پاک میں نہیں آتا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ اللہ کے محبوب کہ میں نے ایک اونٹ خریدا ہے، میں نے پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن یہ اونٹ مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے ہر وقت رات کو سونے نہیں دیتا، مجھے تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ آقا مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چل تیرے اونٹ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ تجھے تکلیف کیوں دیتا ہے، پریشان کیوں کرتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں چارہ بھی ڈالتا ہوں اور اسے ہر چیز کھلاتا بھی ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے تکلیف دیتا ہے، اس لیے تو سنیں اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم اونٹ سے پوچھتے ہیں، اونٹ سے جا کر پوچھتے ہیں۔ جب تمہارے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ تو بتا کہ تم اپنے مالک کو تکلیف کیوں دیتے ہو، اپنے مالک کو پریشان کیوں کرتے ہو اور اپنے والد کی تابع داری کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی کو اونٹ نے کیا کہا، عرض کی کہ اللہ کے محبوب یہ میرا مالک ہے اور فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے، ظہر کی بھی پڑھتا ہے، عصر کی بھی پڑھتا ہے، مغرب کی بھی پڑھتا ہے۔ آقا یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے۔ آقا اسی لیے میں اسے تکلیف دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اس کی عشاء کی نماز چھوڑنے کی نحوست کی وجہ سے جو خدا کا عذاب ہے وہ عذاب ہم پہ نازل ہو جائے۔ یعنی اتنا جرم ہے کہ عشاء کی نماز چھوڑ دے کہ خدا کی عذاب اس نحوست میں کہیں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی بارگاہ میں اونٹ عرض کرتا ہے، اللہ کے محبوب آپ میرے مالک کو کہہ دیں کہ وہ نماز قضا نہ کیا کرے، عشاء کی نماز پڑھ کے سویا کرے، میں پوری زندگی اس کی تابع داری کروں گا، اس کی فرما برداری کروں گا، مجھے چارہ دے یا نہ دے لیکن میں اس کی تابع داری کروں گا۔ اسے یہ کہیں کہ یہ نماز پڑھا کرے۔ اور یارو دیکھو جو نماز نہیں پڑھتے، یہ تو دیکھیں اللہ کا کرم ہے کہ ہم آقا کے صدقے بچے ہوئے ہیں، ہم نماز قضا کر دیتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور نماز کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے۔ نماز تو میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب امتی نماز پڑھتا ہے تو آقا خوش ہوتے ہیں، جب امتی نماز نہیں پڑھتا تو آقا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یارا میرے اور آپ کے نبی نے کتنی قربانی دی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے رب سے دعائیں مانگی ہیں کہ مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے، لیکن امتی کو بھی یہی سوچنا چاہیے کم از کم نماز تو پڑھے۔ جب نماز پڑھو گے تو اللہ رزق میں بھی برکت ڈالے گا، اللہ پریشانیاں بھی دور کرے گا، اللہ تکلیفیں بھی دور کرے گا، اللہ سب آسانیاں پیدا کرے گا۔ لیکن وجہ یہی ہے رب کو سجدہ کر کے تو دیکھیں، رب کے ساتھ یاری لگا کر تو دیکھیں، تعلق جوڑ کر تو دیکھیں۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی اور آقا کے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔